وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا مسلیان گرامی دوستوں اور ساتھیوں، آج الحمدللہ 9واں پارہ مکمل پڑھا گیا اور سنا گیا، جس میں سورۃ الاعراف مکمل پڑھی گئی، اس کے بعد سورۃ الانفال کا بھی کچھ حصہ پڑھا گیا۔ سورۃ الاعراف یہ سورہ کب نازل ہوئی، اس کے نزول کا زمانہ کیا ہے؟ یہ سورہ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی کا آخری دور چل رہا ہے۔ ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت ہونے والی ہے، ہجرت سے کچھ پہلے یہ سورہ اعراف نازل ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں جو خاص موضوع ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کر منصوبے بنا رہے تھے، مشورے کر رہے تھے قتل کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، تو یہ مشرکین مکہ منصوبے بنا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ سورۃ الاعراف کا نزول ہوا، اور اس سورہ میں اسی لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے چند انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ذلیل کیا، کیسے ان کا خاتمہ کیا، ان کا انجام کتنا دردناک ہوا۔ جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم ایکا، قوم شعیب، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ جس میں فرعون کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہ سورہ ایسی سورہ ہے سورۃ الاعراف کہ آپ دیکھیں گے اب تک جو ہم نے سورتیں پڑھی ہیں پہلے پارے سے لے کر کے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اب تک جتنی سورتیں تھیں اس میں کہیں پر بھی انبیاء کا ذکر تفصیل سے نہیں آیا۔ یہ سورہ اعراف اتنی سورتوں کے بعد پہلی سورہ ہے جس میں تقریباً 6 انبیاء کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں آپ کو یہاں پر کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اعطیت مکان التوراۃ السبع، کہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اس توریت کا تذکرہ سورہ اعراف میں بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توریت کی جگہ پر جو موسیٰ کو توریت دی گئی، توریت کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 سورتیں عطا فرمائی ہیں۔ 7 سورتیں مجھے توریت کی جگہ پر دی گئی ہیں۔ وہ 7 سورتیں کون سی ہیں میں نے ابھی گنا دیا ہے، اس میں ایک سورہ نہیں بچی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور اس کے بعد سورۃ الانفال آتی ہے لیکن وہ نہیں ہے، اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ یہ 7 سورتیں، سورہ انفال بیچ کی چھوڑ کر کے سورہ توبہ اس کے بعد، تو یہ 7 سورتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت کی جگہ پر دی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن بس یہ اختصار کے ساتھ سورہ اعراف کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ اسی سورۃ الاعراف کی ہے، اور اس وقت کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اللہ نے تختی دی، صحیفے دیے۔ تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ابھی سمندر پار کر کے آئے ہیں، فرعون اس کی قوم غرق ہوئی ہے، ڈوب گئی ہے، اس کے بعد یہاں سمندر پار آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں۔
جانے سے پہلے آپ نے اپنی نیابت میں اپنی جگہ اپنے بھائی ہارون کو مقرر کر دیا کہ میرے بھائی دیکھو یہ جو بنی اسرائیل ہے نا یہ بڑی اللڑ قوم ہے، یہ بنی اسرائیل بڑے وہ تھے، مطلب اتنے ظالم تھے، آپ سب سن چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اے میرے بھائی دیکھو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے، نگرانی ہے کہ تم ان کو دیکھتے رہنا، بھٹکنے مت دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ بتا کر چلے گئے۔ جب واپس آئے کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں پر بنی اسرائیل نے کیا کیا، ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، شرک کرنا شروع کر دیا۔ اب جب شرک ہونے لگا تھا تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی تذکرہ کیا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جب پلٹ کر واپس آ رہے تھے افسوس بھی کر رہے تھے اور غصے میں تھے، بہت ناراض تھے، غصے میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنے لگے تھے وہ لوگ۔ تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو یہ کہ غصہ کرنا، ناراض ہونا دین اسلام کے اندر کیا کہا گیا ہے عام طور پر کہ غصہ مت کیا کرو، جذبات قابو میں رکھو، زیادہ ناراض مت ہوا کرو، تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ کر کے ماحول کو خراب مت کیا کرو، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم رہی ہے، یہاں تک کہ وہ قصہ معلوم ہے نا آپ کو کہ ایک مرتبہ جب یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام کے بجائے السلام کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعلیکم کہہ دیا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئی، غصے میں آ گئی، اور السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، السلام کا مطلب سلامتی ہے، یہودی السلام کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا اور خاموش ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئی، غصہ آ گیا ان کو، انہوں نے کیا کہا؟ وَعَلَيْكُمْ وَاللَّعْنَةِ، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جذبات میں کہ تم پر بھی ہلاکت ہو اور تم پر بھی لعنت، تم پر لعنت بھی ہو۔ جب یہ زائد ہو گیا ناراضگی میں، غصے میں، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ سنبھل کر ذرا برداشت کرو، ایسا مت کرو۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے غصہ کرنے سے۔ ایسے کئی مقامات ہیں، کئی حوالے ہیں، وقت نہیں رہتا ورنہ میں آپ کو دسیوں مثالیں دیتا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام موقعوں پر غصہ کرنے سے منع کیا۔ ایک صحابی آئے بہت غصہ کیا کرتے تھے، بہت غصہ کرتے تھے وہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، 3 مرتبہ کہا غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ وہ صحابی ویسے تھے، غصہ بہت آتا تھا ان کو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غصے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، فطرت ہے انسان کی غصہ آئے گا، اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو امام شافعی کہتے وہ گدھا ہے، غصہ آنا چاہیے، انسان کی فطرت میں غصہ ہے، لیکن اگر غصہ آئے اسے قابو میں رکھنا، جذبات میں رہنا، کنٹرول میں رکھنا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ ہاں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو غصہ کیا، ناراضگی ظاہر کی، یہ غصہ ممدوح ہے، جائز ہے۔ ایک غصہ ہوتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، ایک غصہ ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے۔ یہاں پر جو غصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جائز ہے کہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کرنا جائز تھا، یہاں تک کہ اتنے غصے میں آئے تھے کہ آگے آپ پڑھیں گے اس قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر خوب زور سے دبایا تھا، اور ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑو، میں نے ایسا کیوں کیا؟ وجوہات سب بیان کی، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، غصہ کیے۔ تو میرے بھائی یہاں پر ایک بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ کو بھی ہماری اپنی ذاتی زندگی میں، ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ایک تو عام طور پر غصے سے بچنا چاہیے، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے، جہاں شریعت کا مسئلہ آئے، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، وہاں پر چاہے کوئی بھی ہو، ہمارا باپ ہو، ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری اولاد ہو، رشتہ دار کوئی بھی ہو، وہاں غصہ کرنا لازم ہے،
ضروری ہے، یاد رکھو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم اپنے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، اور محبت میں اتنے چور ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط بھی کر رہے ہیں، چلو سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے۔ کس نے کہا چلتا ہے بھائی؟ باپ کا راج ہے، دین ہے یہ، شریعت ہے یہ، اسلام ہے یہ، ہمارے اپنے من کی جاگیر نہیں ہے، باپ دادا کی جاگیر نہیں۔ یہاں پر شریعت کی حفاظت کرنا، جہاں شریعت کی پامالی ہو رہی ہو وہاں غصہ کرنا، اپنی اولاد کو بھی تنبیہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، کہاں غصہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ یہاں پر مصلی پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، غصہ آپ کا، کہ اگر مجھے بستی میں عورتوں کا، بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہاں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کرتا اور جا کے آگ لگا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہڈے کٹے تندرست ہو کر کے نماز پڑھ رہے، نماز پڑھنے نہیں آتے مسجد۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، اگر مجھے عورتوں کا، بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں بستی کو آگ لگا دیتا۔ اپنے گھروں میں پڑے رہتے لیکن مسجد نہیں آتی، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہاں غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرو، تنبیہ کرو اور نماز کی عادت ڈالو۔ بچہ 10 سال کا جب ہو جائے بستر بھی الگ کرو، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اب ڈنڈے سے پٹائی کرو اس کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ اسلام ہے، یہ سختی کرتا ہے، یہ غصہ، یہاں غصہ جائز ہے لیکن ہم یہاں غصہ کرتے نہیں۔ ارے ہمارا بیٹا ہوا رات کے 1 بجے آوا ہے، تھکا ماندہ، جائے دو سوئے دو، یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں میرے بھائی۔ شریعت ایسی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا چاہے کچھ بھی ہو، کتنے بھی ہو، پابند بنو اور پابند بناؤ، ورنہ شریعت کہتی ہے وہاں غصہ کرو، ناراضگی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی، ایک وقت مثال دے کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر غصے کا اظہار کیا ہے میرے بھائی، جہاں دین کا، شریعت کا مسئلہ آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ قبیلے بنو مخزومیہ کی عورت نے چوری کر لی تھی، بڑا خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا، شریف گھرانے کی عورت تھی، لیکن اس کی عادت چوری کرنے کی تھی، وہ چوری کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ مقدمہ پہنچ گیا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اسلام کا قانون کیا ہے؟ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ یہاں نہیں کرنا اس ملک میں، ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ اسلامی حکومت کا مسئلہ ہے کہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ اب فیصلہ تو ہو گیا جو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن وہاں کے قبیلے کے لوگ سوچنے لگے کہ بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، اونچا خاندان ہے، شریف گھرانے کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹے گا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی یار۔ تو ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرواتے ہیں کسی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، ہاتھ کاٹنا جو ہے، کاٹنے کا جو اعلان ہے اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، کچھ اور لے دے کے ختم کر دیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کس کو تیار کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں آ جائیں گے، کس کو تیار کیا جائے کہ وہ جا کے سفارش کریں۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس خاتون کی سفارش کیجیے۔ اور سب کو پتا تھا کہ اسامہ سے اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ ممکن ہے اسامہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے اور اس خاتون کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے گا۔ اب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سفارش کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیجئے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی محبت کرتے تھے اسامہ سے، غصے میں آ گیا، ناراض ہو گیا، کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسامہ کہا آج اگر محمد کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ ہوتی تو محمد آج اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ یہ ہے میرے بھائی اسلام، کہ جہاں دین کا مسئلہ آئے، شریعت کا مسئلہ آئے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ نمازوں کے معاملے میں جہاں دین اسلام کی کوئی تعلیم
نہیں ادا ہو رہی ہے، اس کے خلاف کام ہو رہا ہے، کوشش کرو اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر غصہ کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے، واجب ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ہم سب کو اسلامی شعائر کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔